بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شریف نامہ کے ساتھ میرے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام پہنچے۔ میں آپ لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کو پسند کیا۔ گزشتہ 4-5 پروگرام میں نے ٹورزم کے اوپر، سیر و سیاحت کے اوپر کیا، کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق تھا وہاں جو ہے سیر و سیاست کے زیادہ مواقع ہیں، لہٰذا میں نے اس علاقے کے حوالے سے میں نے پروگرام کیے۔ آپ کو پسند آئے ہوں، آپ لوگوں نے جس طرح سے پسند کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ڈاکٹر شریف نامہ میں ہم ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ملک کے اندر جو ہے ایسی بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں، ایسی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ بیماریاں کیوں بڑھتی گئی، اور یہ بیماریاں اس طرح سے بڑھی ہیں کہ اب کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی یہ وبا پھیلا ہوا ہے، کووڈ کا یہ وبا ہے، یہ جو ہے یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی بیماری آئے گی جو ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو جو ہے برباد کر کے چھوڑ دے گی۔ اسی طرح اور بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ اس ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے اگر وجوہات ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان سے کیسا بچا جا سکتا ہے۔ آج میرے ساتھ بہت قابل احترام میرا دوست جو ہے یہاں میرے ساتھ موجود ہے، اور ایک ایسے شعبے کا سربراہ ہے جو آپ کی صحت کے لیے مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر سردار ظفر نثار صاحب ہیں، یہ CEO ہے سراجم کمپنی کا، اور یہ اسلام آباد میں ان کا بہت بڑا سینٹر ہے۔ اور میں آج ان سے اس حوالے سے بات کروں گا کہ فزیوتھراپی ایک انتہائی اہم شعبہ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے تاکہ ان بیماریوں کو روکنے کے لیے جہاں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، وہاں فزیوتھراپی بھی ایک اہم شعبہ ہے جس سے جو ہے بہت ساری بیماریاں کا علاج ہوتا ہے اور اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور اس شعبے کو اور زیادہ ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی بیماریاں جو فزیوتھراپی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سردار صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سردار صاحب، یہ فزیوتھراپی جو ہے بذات خود کیا چیز ہوتی ہے؟ فزیوتھراپی کے بارے میں ہمیں تھوڑے سے معلومات دے دیں۔ دیکھیں، ہم الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف جاتے ہیں تو شروع سے جو پہلے میڈیسن سے پہلے کیا چیز آئی کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے، ہم کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو ہم اس کو گرم کرتے تھے، پہلے ایک ٹکور لیا کرتے تھے، پتھر سے لیا کرتے تھے، اینٹ سے لیا کرتے تھے، ریت سے لیا کرتے تھے، پانی گرم کر کے لیا کرتے تھے، اور اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ یہ بیسکلی دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، ٹریٹمنٹ ہے جس سے لوگ صحت یاب ہوتے تھے، اور یہ قدرتی ہے۔ اب ہمارا جو سسٹم ہے یہ بھی بیسکلی قدرتی ہے، کیونکہ اس جو ہم سراجم سے میرا تعلق ہے، ایز اے CEO اس پہ کام کر رہا ہوں، تو یہ ساؤتھ کورین ٹیکنالوجی ہے جو کہ 80 ملکوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، 6,500 سینٹرز ہیں، اور ان 10 لاکھ آدمیوں کو ایک دن میں تھراپی دیتے ہیں۔ ہم اس کا ایک حصہ اس پاکستان میں بھی موجود ہے۔ بیسکلی یہ جو مشین ہے ہماری، یہ آپ کے باڈی کو اسکرین کر لیتی ہے، آپ کے ریڑھ کی ہڈی کو اسکرین کر دیتی ہے کہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن باڈی میں کہاں پہ کم ہے، اس حصے کو یہ سپلائی بڑھا دیتی ہے۔ نہیں، یہ بیسکلی یہ آتی ہے، یہ تھراپی ہے، اسٹون تھراپی ہے۔ اچھا، اس میں پتھر ہیں، اور پتھر کو جب ہیٹ سے، جب آپ کی باڈی کو جب یہ اسکرین کرتا ہے، ہیٹ کرتا ہے، تو پہلے یہ سر کا حصہ نکلتا ہے، پھر سینے کا، پھر باٹم کا، تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی بلڈ کی سرکولیشن کو ٹھیک کرتا ہے۔ زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر بلڈ کی سرکولیشن آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے ماسٹر آرگن صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بیماری کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ آ کر ہمارے پاس اس کا وزٹ کریں اور دیکھیں۔ ہمارے پاس، میں تقریباً 10 سال سے سسٹم میں ہوں، اور تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ آدمیوں کو، جس کا کارڈ میرے پاس موجود ہے، ہم تھراپی دے چکے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو میں دیکھ کے فیل کر رہا تھا کہ شاید ان کو ہماری تھراپی فائدہ نہیں دے گی، لیکن ان لوگوں کو میں نے اپنے قدموں سے چلتے ہوئے دیکھا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ سردار صاحب، میں نے جیسے اپنے ڈاکٹر شریف نامہ میں گزارش کیا کہ یہ معاشرے میں، ملک کے اندر ایسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور جس کے بارے میں ہمارا تصور اور سوچ نہیں تھا۔ آپ کا بھی بہت سینئر آدمی، آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو بڑھ گئی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ بیماریاں انوکھی اور حیران کن بیماریاں جو بڑھ گئی ہیں، ان کی وجوہات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سر، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ صحیح۔
آپ کو اپنے آپ یاد ہوں گے کہ دیکھیں کہ آپ کے والد گولی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ ایکسرسائز کرتے تھے، وہ خالص چیزیں کھاتے تھے، اور ان کی جو ایکسرسائز تھی ڈیلی کا کام کاج جو تھا وہ ایکسرسائز کے حساب سے ہوتا تھا، فزیکل ایکسرسائز میں آ جاتا تھا، دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے. سب سے بڑا صبح سویرے اٹھتے تھے اور رات کو جلدی سو جاتے تھے. اب ہم جب ماڈرنائز معاشرے کی طرف جب ہم لوگ آئے تو سب سے پہلا جو شکار جو ہے وہ ہمارے اسکول سسٹم پہ ہوا. پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے اسکولس تھے ان کے باہر بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے. ہمارے جب صبح اسمبلی گراؤنڈ ہوتے تھے، صبح جب اسمبلی ہوتی تھی اس کے ساتھ پی ٹی ہوتی تھی، ایک ڈرل کا پیریڈ ہوتا تھا، تو ایک ماحول تھا جس سے بچے باہر آتے تھے اور بڑے فزیکلی فٹ لوگ ہوا کرتے تھے. جب یہ ہم نے شہروں کا رخ کیا، ہمارے وہ جو اسکول تھے وہ بنگلوں میں آ گئے، گلیوں میں محدود ہو گئے. اب ہم بچے کے ساتھ زیادتی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر سے بچے کو اٹھاتے اور سیدھا اسکول کے گیٹ پہ لے جاتے اور 2 بجے وہاں سے اس کو اٹھاتے اور اپنے گھر پہ لے آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ شیور کے مرغے ہم کھلاتے ہیں، ان کو جو ہمارا دودھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارا آئل ٹھیک نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہم جو جس میں ملاوٹ ہے وہ ہم چیزیں کھلاتے. اور اس کے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے موبائل لے لیا یا ویڈیو لے لیا اور گیم کھیلنا شروع کر. جو بچے پہلے جا کے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، شام کو پارکوں میں جاتے تھے، گراؤنڈ میں جاتے تھے، وہ ویڈیو گیم کے ساتھ کھیلتے. آپ نے کتنی اچھی بات بتائی کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایک سادہ زندگی تھی، لوگ سمپل کھاتے تھے اور سمپل زندگی گزارتے تھے. جب سے جو ہے یہ ماڈرنائز سوسائٹی آئی ہے، اس میں لوگوں کا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہوا ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے، اور ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے آبادی کا بھی بڑھنا ہے، کیونکہ آبادی بڑھنے سے جن لوگوں کو جو پانی، جو بجلی، جو کھیت، جو سبزی، جو فروٹ میسر ہونا چاہیے تھا وہ اب کم ہے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی. اصل میں مسئلہ آبادی تو پوری دنیا کی بڑی ہے، صرف پاکستان کی نہیں بڑی ہے، لیکن دنیا نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کیا. ہم لوگ کہاں پہ ناکام ہوئے؟ پہلے ہم نے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری ناکامی کہاں پہ ہے. ہم نے کسی بھی سسٹم نہیں بنایا اور اس کو اپ گریڈ نہیں کیا. سسٹم تو ہم نے شاید بنایا لیکن اس کو اپ گریڈ نہیں کیا. اور ہمارا اسلام آباد کی 5 لاکھ آبادی تھی، اب 5 لاکھ کے بجائے 22 لاکھ آبادی ہے، تو اس کو اسی طرح پانی ضرورت پڑے گا، بجلی ضرورت پڑے گا، اسی طرح مکان بنانے کی زمین ضرورت پڑے گی، سیوریج سسٹم ضرورت پڑے گا، دکانیں ضرورت پڑے گی. اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کیا، ہم نے ہیلتھ پہ کام نہیں کیا. ہم نے ہیلتھ میں وہی جو پرانا ایک سسٹم رکھا تھا اسی پہ ہم سارے اس کو چلا رہے، ہم اس کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. ایجوکیشن کو ہم اپ گریڈ نہیں کر رہے. آج ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جب ہمارا سسٹم ہم سے اوور لوڈ ہوا تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس سسٹم ہے. اس کا مطلب کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ کام کیا، وہ اپ گریڈ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا. ہم ان کی طرف دیکھتے رہے. آج ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے جو صحت کا دشمن امریکہ یا انڈیا نہیں ہے، ہم صحت کے دشمن ہم خود ہیں. کیوں کہ کس آدمی کو پاکستان میں یہ نہیں پتا کہ جی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ایکسرسائز کوئی نہیں کرتا. کس کو نہیں پتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتا کہ رات کو جلدی سونا چاہیے؟ اور ہماری مذہب بھی یہی اسی کی ہدایت کرتی ہے کہ یہ صبح اٹھیں اور کام کریں اور سسٹم سے چلیں. یہ ہماری نماز کا جو سسٹم ہے اسی سے ہمیں ایک ایجنڈا ملتا ہے. دیکھیں اگر اسلام کی بات کرتے ہیں یا نظام حیات، اسلام پورا کمپلیٹ نظام حیات. اگر اس کی ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہے. سردار صاحب نے بہت خوبصورت بات بتائی. یہ جو بعض لوگوں کا جب فریکچر ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کے بجائے بلکہ ڈاکٹروں کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، اور وہ جو فریکچر ہوتا ہے تو وہ پہلوانوں کو پاس لے جاتے ہیں یا کسی ایکسپرٹ دیہاتی کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ باندھتے ہیں. اس سے جو ہے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. دیکھیں اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لوگ سینہ بسینہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے ہیں. اب وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹیکنیک سے زیادہ طاقت کا استعمال اس میں زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کہیں موچ آئی ہے یا پاؤں میں آئی ہے یا گھٹنے میں آئی ہے، اب کس لیول سے اس کو لینا چاہیے یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ اگر 1-2 آدمی شاید اس کے سے ٹھیک بھی ہوتے
یہ نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریشو کم ہے. وہ سسٹم کو بنانے سے زیادہ بگاڑ لیتے ہیں، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو فزیوتھراپی کا بہترین ایک سسٹم پاکستان میں ہے، بلکہ پاکستان میں اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کا بھی بڑا ایک گیپ ہے. فزیوتھراپی میں بھی جو ہے بعض اسپیچ تھراپی ہے، اسی طرح لینگویج ہے، فیشل تھراپی ہے، اس میں بھی قسمیں آئی ہیں فزیوتھراپی میں آ گئی ہیں. لیکن اچھا ہمارے کورین ہیں جو کمپنی جو یہاں پہ پاکستان میں آئی، تو پہلے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہم پہ پاکستان کے لوگوں پہ، ان کے رہنا سہنا، ان کا لائف سٹائل، ان کا کھانا پینا، رسم و رواج، ساری چیزیں. آپ یقین کریں کہ ایک پروگرام میں ہم لوگ تھے، ہم تقریباً 20-25 لوگ پاکستانی تھے اور ایک کورین تھا. اس نے بورڈ پہ کوئی 35 ہماری خامیاں لکھی، اللہ پاکستانیوں کی لکھی، اور ہمیں چیلنج کیا کہ اگر ان 35 میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو کراس کر لیں. آپ یقین کریں کہ ہم سب نے مل کے ایک کو بھی ہم کراس نہیں کر سکتے. اللہ، وہ سب خامیاں تھیں، سب خامیاں ہم پہ موجود تھیں. جب ہم ساری خامیاں ہم میں موجود ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اچھا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک بلڈنگ بنائی، اس کی بیس بنائی، اور بیس ہم سے ٹیڑھی ہوگی اور وہ بلڈنگ ہم سے ٹیڑھی جا رہی ہے. بالکل. اور ہم یہاں پہ سیانے بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم رسے سے ٹھیک کریں گے، کوئی کہتا ہے جی بلڈنگ ہم جیک سے ٹھیک کریں گے. بلڈنگ کبھی رسوں سے یا جیک سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بنیاد کو ٹھیک کرنا پڑے، پڑے، بنیاد ٹھیک کرنا پڑے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں واپس بیک پہ جانا پڑے گا کہ ہم بنیاد بنانے کے لیے آیا تیار ہیں. اگر ہم سارے تیار ہیں تو پھر تو کام ٹھیک ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنا مینٹل آئی کیو چینج کرنا پڑے گا. جب تک آپ سوچ کو چینج نہیں کرتے آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے. بلکہ انڈیویجول سوچ کے بجائے اجتماعی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے جتنے میڈیا کے لوگ ہیں یا جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا حکومتی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے کا سوچ تبدیل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کریں، کوئی پازیٹیو سوچ پیدا لائیں. یہ تشدد، انتہا پسندی، اس طرح کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے. ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں آپ کو ظفر صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اسپیچ تھراپی یا فیشل تھراپی مختلف قسمیں ہیں، تو یہ جو آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے اس میں یہ سب چیزیں ہیں، یا کیا آپ لوگ ون سسٹم سے جو ہے تمام چیزیں ٹھیک کرتے ہیں؟ جی ہماری جو ہے نا فزیوتھراپی سے ہٹ کے ہماری تھرمل تھراپی ہے. تھرمل تھراپی، بلڈ کی سرکولیشن کو ٹھیک کر رہے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. یہ تو بہت زبردست اگر بلڈ کی سرکولیشن دیکھیں، بچہ ہوتا ہے، بچے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بچے کو فالج نہیں ہوتا، بچے کو شوگر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ بچے کی بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک ہے. اور یہی بلڈ کی سرکولیشن آپ اگر بوڑھے آدمی کی ٹھیک کر لیں تو اس کو پرابلم نہیں رہتا. اس کے لیے کورین کیا کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی ادھر ہے، گراؤنڈ بھی، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. اب ہماری جب آپ بیڈ پہ آپ لیٹتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے چکر میں اسکرین کر لیتا ہے کہ آپ کے جسم کے کس حصے میں بلڈ کی سرکولیشن میں کمی ہے. اچھا. اب وہ رکنے کے بعد آپ کو آٹومیٹک سسٹم سے اٹھا دے گا. ہمارا چیلنج ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی یہ ایکسرسائز آپ نے بھی اپنی لائف میں نہیں کی ہوگی. اچھا. اور ریڑھ کی ہڈی اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہے. پوری باڈی آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ کھڑی ہے، اور آپ کے جتنے ماسٹر آرگن باڈی میں سارے کنیکٹڈ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں. کورین نے دریا کو بالکل کوزے میں بند کر دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کسی کوئی پرابلم ہمیں نہ بتائیں، ہم آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے جی میری ٹانگوں میں درد ہے، ہم تھراپی آپ کو ریڑھ کی ہڈی پہ دیں گے. آپ کہتے ہیں جی بازو میں درد ہے، ہم تھراپی آپ کو ریڑھ کی ہڈی پہ. آپ کہتے ہیں سر میں درد ہے، ہم تھراپی وہاں پہ دیتے ہیں. تو ون آرگن یا ون بون کا آپ نے تھراپی کیا اور علاج کر دیا. تو میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ آئے نا کمر درد کے لیے جو ہے وہ بون تھراپی کے لیے جو ہے اسپائنل کارڈ کی تھراپی کرائیں آپ سے. بالکل آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات، اور یہ سستا اور اچھا کام. سستا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا پوری کو چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نام سراجم کے ساتھ ایک پائی پیسہ نہیں لیا جاتا کسی بھی عوض میں. کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی سراجم کمپنی جو سینٹر ہے ٹوٹل فری آف کاسٹ جو ہے نا آپ کو تھراپی دیتا ہے. یہ تو آپ بہت فلائی کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپنی اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی جتنی بڑی خدمت کر رہی ہے، یہ پورے ورلڈ اوور ان کو اس کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. نمبر 1 کمپنی کا ایوارڈ ان کو انسانیت کی خدمت کے اس میں ملا ہے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے سینٹر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیڈیز بھی آتی ہیں، جینٹس بھی آتے ہیں. اور ہماری مشین میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے اس میں تقریباً 12 مولڈ اور بھی ہیں. نیند نہیں آ رہی اس کے لیے الگ ہے، جسم ٹوٹ رہا اس کے لیے الگ ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے اس کے لیے الگ ہے، موٹاپے کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے اسٹڈی موڈ الگ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ ہمارے پاس تھراپی لیں گے، آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں
آپ اگر تھراپی لیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا فریش فیل کریں. یہ سیاستدانوں کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہے؟ ہم تو دعوت دیتے ہیں جی کہ بالکل جی آئیں, اور آپ دیکھیں نا, ہم سب سے پہلے بندہ خود ریلیکس ہوگا تو سارے کام کرے گا. پاکستان میں سب سے زیادہ ہر آدمی ٹینشن میں, وہ کسی بھی اس سے تعلق ہے. جب تک وہ ریلیکس نہیں ہوں گے کوئی کسی کا کام نہیں کر سکتا. تو کورین ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ بسم اللہ کریں, ہمارے پاس آئیں. اور مزے کی کیا بات ہے کہ یہ نیچرل تھراپی ہے, یہ اس سے بجلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے پہلے زمانے میں لوگ پتھر گرم کر کے, ریت گرم کر کے, پانی گرم کر کے ٹکور کرتے تھے. یہ اس کی ایک جدید, ان کو ایک پتھر ہے, جیڈ سٹون ان کو ملا, اور انہوں نے اس کو جو ہے نا مشینوں میں وہ سائنٹیفک طریقے سے لگا دیا. اچھا, اور وہ آپ کو بہترین وہ تھراپی دے رہے. سننے والے یہ تو بڑی دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ انہیں سٹون کو سسٹم میں لا کر انہیں سے علاج کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ ہمارے جو پرانے روایات, ہمارے بزرگ جو دوائیاں دیتے تھے یا جڑی بوٹیاں دیتے تھے یا جو سسٹم تھا, تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی تھی. لیکن اب سائنس نے بہت ترقی کیا, ریسرچ سسٹم چل رہا ہے. ورنہ تو کسی بچے کے پیٹ میں درد ہے یا کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے کمر میں درد ہے تو بہت سارے بزرگ جو ہے ان کا علاج کرتے تھے تو اسے ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. تو آپ لوگوں نے تو یہ بڑا کمال کیا کہ نیچرل سٹون سے جو ہے آپ نے جو ہے نا ایک ٹریٹمنٹ نکالا, اور ایسی ٹریٹمنٹ جس سے جو ہے نا ایک ہی سسٹم سے جو ہے آپ پورے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. سب سے دیکھیں, سب سے اچھی بات کیا ہے کہ دیکھیں اسٹون پہ ہم لوگ اتنا یقین نہیں کرتے, لیکن چائنیز ہیں, کورین ہیں, جاپنیز ہیں, آپ دیکھیں کتنے سلیم, کسی آدمی کا پیٹ نہیں دیکھیں گے آپ, کتنے ایکٹیو لوگ ہیں. بیسکلی کیا ہے کہ وہ نیچر کے نزدیک ہے, ہم نیچر سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ساری چیزوں کو فوکس کر دیا جی کہ میڈیسن کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں گی. آج آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اگر آپ کو 4 گولیاں دیتے ہیں, آپ جب 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں تو 2 چیزیں اور آپ کی بڑی ہوتی ہیں, دو سائڈ افیکٹ بڑھتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹس بہت بڑھتے ہیں. تو اگر ہم نیچرل سائڈ پہ چلے جائیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ظفر صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ نیچرل کی طرف, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بیمار لوگ ہیں یا جو کمزور لوگ ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, اور خاص کر بچوں کے لیے اگر ہم نیچرل چیزیں استعمال کریں, جیسے ہماری سبزیاں ہیں, فروٹ ہیں, اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں اگر ان کو کھایا جائے تو اس سے وٹامنز بھی, منرلز بھی, اور آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. یہ فاسٹ فوڈ کھانا اور جو ہے باہر کی چیزیں کھانا, یہ اس سے اگر احتیاط کیا جائے, اس سے منع ہو جائے تو اس سے جو ہے نا آپ کی صحت میں بڑے اثرات مرتب ہوں گے. سر بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ ڈائٹ کا جو ہے بہت بڑا عمل دخل ہے انسانی جسم اور بیماری کے ساتھ. اور بیماریاں جو ہے ہماری یہ جو 2 نمبر جو چیزیں ملتی ہیں آپ کے مارکیٹ کے اندر, جو ہے تیل اتنا سب سٹینڈرڈ مل جاتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں سب سٹینڈرڈ ملتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. یہ چیزیں جو ہے اچانک نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہم لوگوں نے اپنے اندر جو ہے یہ پیدا کر لیا ہے. ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا, بلکہ ان چیزوں سے وابستہ رکھا اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا. 2 نمبر چیز, جس کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں بہت پھیل گئی. تو میں سردار صاحب آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ فزیوتھراپی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اور کوئی سسٹم اور کوئی بھی جو ہے وہ علاج بتاتے ہیں. اور پھر آپ نے ایک بات اور جو اہم بتایا کہ آپ فری میں کرتے ہیں, فلاحی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا احسان ہے, یہ تو بہت بڑا آپ کا جو ہے کارنامہ ہے. سر دیکھیں, ہم اتنے آرام پرست ہو گئے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے صبح ہم سوئے اٹھ نہیں سکتے, ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے, 4 گھنٹے ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو جو گورے ہیں نا وہ ہم سے بڑے سیانے ہیں. بالکل, وہ میرے ساتھ کورین ہیں, آپ یقین کریں کہ وہ پورا دن گرم پانی پیتے رہتے ہیں. صحیح. اور ہم جو ہے نا فریج سے پانی نکال کے پی رہے ہوتے ہیں, برف والا پانی پی رہے ہوتے ہیں. ان سے ہم نے پوچھا جی آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں فریج ہم نے بنائے لیکن استعمال آپ کر رہے ہیں. کیوں کہ آپ نے ٹھنڈا پانی مانگا, ہم نے آپ کو فریج لا کے دے دیا. آپ نے کہا جی کہ ہمیں گرمیوں میں جو ہے نا سردی کون چاہیے تو ہمیں AC ہم نے آپ کو دے دیا. ہم نے آپ کو جو ہے نا اسی طرح جو چیزیں آپ مانگتے ہیں ہم فطرت سے ہٹتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا نیچر سے ہٹتے جا رہے ہیں. دیکھیں سردی بھی ہمارے جسم کے لیے بڑی ضروری ہے, گرمی بھی. جس ریجن میں انسان پیدا ہوتا ہے اس کے موسم کے حساب سے اس کی باڈی اکوموڈیٹ کرتا ہے. جب ہم اس سے باہر نکل جائیں گے, ہم گرمیوں میں ہمیں گرمی نہیں لگی, ہم AC میں ہی رہے, تو ہمارا جسم اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے. نیچر برداشت کرنے کا, برداشت کرنے, صبر تحمل. انسان ایک اتنا موم کی طرح نرم بھی ہے اور لوہے کی طرح سخت بھی ہے. آپ اس کو اگر نرم کرتے رہیں تو بالکل آرام پرست ہو جائے گا, اور اگر اس کو ہارڈ کریں تو لوہے کی طرح سخت بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے. اگر ہم ان کو ڈھیلا دیکھیں, بچے ہمارے اب بالکل شیور کے مرغوں کی طرح جو ہے نا وہ کریں. اب بچے ہمارے, آپ کو یقین نہ آئے,
تو آپ کسی اسکول میں چلے جائیں 25 بچے بیٹھے ہوں گے, ان میں سے 3 یا 4 یا 5 بچوں نے اینک پہنی ہوگی اور ان کی عمر 9 سال 8 سال یا 10 سال ہوگی. بدقسمتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس کو اینک پہنانے والا کون ہے سر؟ اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور ہم سارے اس کے ذمہ دار شامل ہیں. ہے, بالکل شامل ہے. کیوں کہ ہم نے, اگر ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہم کس کا خیال رکھیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سر ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے ہیں. ہم گھروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہم کروڑوں میں گھر بنا لیں گے, رات کو گولیاں کھا کے سوئیں گے, ہم لاکھوں میں گاڑیاں لیں گے, تکیہ پیچھے رکھا اور اس کو چلا رہے ہوں گے. ہم لوگ صحت کو دیکھیں, آپ بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آپ نوکری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آپ کاروبار کے ساتھ لگے, آپ اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے صحت کا خیال نہیں, آپ 24 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے, آفس پر مصروف ہیں یا اپنے کاروبار پر مصروف ہیں. آپ کاموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا صحت انسان کو دیا, اور ہم سارے مل کر صحت کو ضائع کریں. اب آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کیا معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ کیا بچوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ کیا والدین کی خدمت کر؟ اس کے لیے پہلے آپ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. سردار ظفر ستار صاحب نے اتنی خوبصورت بات بتائی ہے صحت کے حوالے سے, انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہم سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یقیناً آئندہ بھی آپ سے ہم استفادہ کریں گے. میرے سننے والوں کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.